اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، ہم نے جو پچھلے دفعہ اردو پڑھا تھا اس میں ہم نے لیسن نمبر 12 پڑھی تھی، جس کا نام تھا سری نگر سے کرگل تک، یعنی کہ ہم نے اس دن وہ لیسن مکمل کی تھی۔ آج ہم اس کے ایکسرسائز یعنی کہ اس کے مشق سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں بچوں، اس کے جو سوالات ہیں وہ ٹوٹل 5 ہیں۔ ہاں بچوں سنو، پہلا جو کوشچن ہے وہ کیا ہے؟ یعنی پہلا کوشچن ہے، سری نگر سے کرگل تک کون کون سے قابل ذکر مقامات ہیں؟ اس کا جواب ہے، سری نگر سے کرگل تک یہ قابل ذکر مقامات ہیں: گاندربل، کنگن، سنمرگ اور بالتل۔ سوال نمبر 2، سنمرگ کے بارے میں چند جملے لکھیے۔ یعنی کہتے ہیں جو سنمرگ ہے اس کے بارے میں چند جملے لکھنے ہیں۔ ہاں بچوں، اس کا آنسر ہے، سنمرگ ایک مشہور صحت افزا مقام ہے۔ یعنی کہ صحت افزا مقام میں نے پہلے بھی بتایا کس کو کہتے ہیں۔ صحت افزا مقام ہوگی جہاں انسان کی جو صحت ٹھیک رہے گی اس کو کہتے ہیں صحت افزا مقام۔ ہاں، سنمرگ ایک چھوٹی سی وادی ہے، یہاں مختلف قسم کے سرسبز درخت ہیں۔ سوال نمبر 3، دراس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ چند جملوں میں بیان کیجیے۔ یعنی کچھ چند جملے لکھنے ہیں۔ جو دراس ہے، دراس علاقہ ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے۔ اب یہ یہاں کہتا ہے کہ اس کے چند جملے لکھیے۔ ہاں بچوں، اس کا آنسر اس طرح ہے، دراس ایک سرد ترین علاقہ ہے۔ یعنی یہاں زیادہ سردی ہوتی ہے۔ کہاں پہ؟ دراس میں۔ یہاں سردیوں کے موسم میں درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ جب سردی آتی ہے، یعنی جو سردی کا موسم ہوتا ہے وہ میں نے پہلے ہی بتایا، یعنی دسمبر، جنوری اور فروری میں وہاں زیادہ سردی ہوتی ہے۔ ہاں، دراس میں اگرچہ بارش کم ہوتی ہے لیکن یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ ہاں بچوں، اب ہے کوشچن نمبر 4 یعنی چوتھا کوشچن اس کا، کرگل کس دریا کے کنارے آباد ہے اور یہاں کون کون سے پھل اگتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، کرگل سورا دریا کے کنارے پر آباد ہے اور یہاں سیب، خوبانی اور دوسرے پھلوں کے ساتھ ساتھ جوار اور گیہوں کی پیداوار بھی ہوتی ہے۔ گیہوں کہتے ہیں بچوں گندم کو، اس کی بھی پیداوار یعنی وہاں ہوتی ہے۔ کہاں پہ؟ کرگل میں۔ ہاں بچوں، اب ہے اس کا آخری کوشچن یعنی 5واں کوشچن ہے، ہاں، کرگل کے لوگوں کے طرز زندگی پر روشنی ڈالیے۔ یعنی جو کرگل کے لوگ ہیں ان کی طرز زندگی گزارتے ہیں، اس پر روشنی کہتے ہیں، اس پر روشنی ڈالو۔ ہاں بچوں، اس کا جواب اس طرح ہے، کرگل قصبے میں مسلمان اور بدھ لوگ آباد ہیں۔ یعنی وہاں مسلمان بھی ہے کرگل قصبے میں اور بدھ لوگ بھی وہاں رہتے ہیں۔ ان کا لباس اور رہن سہن ایک جیسا ہے۔ ان کا جو لباس ہے، جو پوشاک، جو کپڑے پہنتے ہیں اور رہن سہن، چلنے پھرنے میں ادھر وہ بھی ایک جیسا ہے۔ یہاں کے لوگ بدھی، پرکی اور بلتی بولتے ہیں۔ یعنی ان کی زبان کیا ہے؟ بدھی ہے، پرکی ہے اور کیا ہے؟ بلتی بھی ہے۔ البتہ اکثر لوگوں کی زبان بلتی ہے۔ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ کیا ہے؟ ان کی زبان کیا ہے؟ بلتی ہے۔ کچھ لوگ دردی یا شینا بھی بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ وہاں دردی
یا شینا بھی بولتے ہیں، یعنی ان کی یہ زبان ہے۔ ہاں بچوں، اب یہ لیسن ہے یہ یہیں پر مکمل ہو رہی ہے۔ ہاں بچوں، اس کے اور بھی ہیں، یعنی نیچے اس کے ہیں، تلاش کیجیے اور معنی معلوم کیجیے۔ چلو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے آنے والے دنوں میں اور بھی ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے بھی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔